ذاکر نائک جی جی اس نے جب اس قوم کو دیکھا اور گفتگو کی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی حیران ہو گیا کہ یار یہ کیسی قوم ہے. اللہ اکبر، اتنی عجیب اور اتنی شاندار قوم ہے. اس کی بھی سمجھ سے بالا تر ہے، حالانکہ وہ پوری دنیا گھوم چکا ہے، پوری دنیا کے اس کے اندر ماشاءاللہ لیکچرز موجود ہیں. ایک ساتھی آ کر کہتے ہیں جی میرا ایک سوال ہے، میں کرسچن برادری سے ہوں. سنا ہوگا آپ نے، بڑا سنا بہت وائرل مشہور ہو. ہے. یار اس نے کتنی بڑی زیادتی کی، کتنی بڑی وائلیشن کی ہے. ایک بندہ آپ کے بارے میں اس نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت پاکستانیوں سے ہے، چونکہ مجھے ماضی میں سب سے زیادہ انویٹیشنز پاکستان سے ہیں. مجھے پتہ ہے پاکستانی لوگ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، عوام بڑی محبت کرتی ہے. لیکن وہ کتنا حیران ہوا ہوگا کہ یار اس عوام کا کیا حال ہے. اس نے آپ کی جوڈیشری کے بارے میں جب کہا کہ آپ کے پاس شریعہ کورٹ نہیں ہے، آپ نے وہ سنا لیکچر؟ سب رپیٹ کر دیں اس نے سر آپ کی گورنمنٹس کے بارے میں جب حالات دیکھے ہیں، اس نے سر جب آپ کی لوگوں کے معاملات دیکھے ہیں تو سر اس بندے نے بھی میں کہتا ہوں سر پکڑ لیا ہوگا، یار یہ کیا قوم ہے. سر من حیث القوم ہم خراب ہیں. سب سے بڑی چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کا ایک ہی حل ہے، اللہ کا ڈر. دلوں میں اللہ کا خوف جب تک نہیں آئے گا تب تک معاملات صحیح نہیں ہو سکتے. ہم لین دین میں، بول چال میں سمجھتا ہوں سر اس وقت شاید ہی کوئی 10% لوگ ہوں گے جو بات کر رہے ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں ہاں کہ یار یہ بات ٹھیک کر رہا ہے. بالکل. 90% لوگ ایسے ہیں کہ جو بات کر رہے ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ یار وہ خیالی گلان ہے. باہر آپ چلے جائیں سر، 90% لوگ بات کرتے ہیں نا، ہم تو اپنے ذہن کے بارے میں، اپنی کیفیت کے بارے میں سوچتے ہیں، مگر وہ 90% لوگ سچ بول رہے ہوتے ہیں. 10% لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ڈاچ کر رہے ہوتے ہیں. مگر ہمارا سسٹم بھی سارا الگ ہے، نظام بھی سارا الگ ہے. ہم سر من حیث القوم، ہمیں سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمیں اللہ سے کثرت سے استغفار کرنی چاہیے، کثرت سے استغفار کرنی چاہیے. شاید ہمارا کوئی بیڑا پار ہو جائے، ورنہ اللہ نے اگر اس ملک کی حفاظت کی ہے تو میں سمجھتا ہوں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو اس کی حفاظت ہو رہی ہے اللہ کر رہا ہے. ادروائز سر ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، نہ ہماری عدلیہ نے، نعوذ باللہ عدلیہ کو شاید مجھے بھی الزام ٹھہرانا بھی اچھی بات نہیں ہے. ہمارا چونکہ نظام ہی ایسا ہے. اس کے بعد آپ ہماری فوج بہت اچھی فوج ہے، پوری دنیا کی مانی تانی فوج ہے، لیکن ہمارے جرنیلوں نے جو معاملات کیے ہیں ماضی میں اور حال میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں، اللہ بھلا کرے ہم آپ کو اور خود کو دیکھ لیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ آج کل اینکر حضرات ذاکر نائک کے خلاف بے شمار پروگرام کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ علماء حضرات تو خلاف ہیں ہی ہیں سر میں بتاتا لیکن یہ اینکر بھی خلاف؟ میں بتاتا ہوں جی سر، میں بتاتا ہوں. آپ مجھے یہ بتلائیے، اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ فالوورز کس کے ہیں؟ پوری کائنات میں سب سے زیادہ، پوری دنیا میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں. جی السلام علیکم. اور سب سے زیادہ اس دنیا میں اگر مخالفین بھی دیکھے جائیں تو انہیں کے ہوں گے. سر یہ مخالفین ہونا یا آپ کے اوپر ہیٹ سپیچز کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. آپ بدنام نہیں ہوں گے تو نام کیسے ہوگا؟ سر جس بندے کے علم سے، جس بندے کے مطالعہ سے پوری دنیا متاثر ہو چکی ہے، جی عالم کفر متاثر ہو چکا ہے، سر وہ کہتا ہے کہ مجھ سے میرے خلاف زیادہ مسلمان ہیں. وہ کون سے مسلمان ہیں؟ اب میں بتلاتا ہوں. وہ مسلمان ہیں جن کی دکان بند ہو رہی ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کے جو مخالفت کرنے والے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے سر دین کی. وہ بندہ بھی اس ٹائم مفتی بنا ہوا ہے. میری فیس بک پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی پوسٹ میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی، کوئی اسلامی پوسٹ ہو، کوئی خیر کی پوسٹ ہو. ساری فضول پوسٹیں ہوتی تھیں. کوئی شاعری لگا رہا ہے، کوئی گانے لگا رہا ہے، کوئی دور حاضر کی کوئی پریویس چیزوں کو اپنی فوٹوز لگا رہے ہیں، میموریز لگا رہے ہیں. لیکن جو ہی ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان میں ہیں لیں سر، انہوں نے بھی پوسٹیں لگانی شروع کر دی ہیں اینٹی ڈاکٹر ذاکر نائک. اور کیا پرابلم کیا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ پرابلم یہی ہے، لوگوں کو بیسیکلی پورا نالج نہیں ہے تاریخ کے بارے میں، جی جی اسلام کے بارے میں، قرآن و سنت کے بارے میں. آپ قرآن و سنت خود پڑھیے اور انشاءاللہ الرحمن آپ کہیں گے کہ یار یہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے اس کی باتیں بالکل ٹھیک ہے. سر اگر آپ خود اسٹڈی کریں، خود پڑھیں، دیکھا دیکھی پر نہ جائیں، سنائی پر نہ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ کیا کہتے تھے؟ اس کے پاس نہ جانا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ جادوگر ہے، اس کے پاس جو داتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. ایسی مشہور ہے نا یہ باتیں ان کے بارے میں. یہی لوگ اسی طرح کی باتیں، اسی طرح کے پروپیگنڈے اس کے بارے میں کرتے ہیں. آج اس کا پروگرام ہے لاہور کے اندر، مینار پاکستان میں پہلے تھا، پھر گورنر ہاؤس میں کال ہوئی، لیکن رات سے اس کی کال چل رہی کہ بادشاہ مسجد میں. انشاءاللہ ہم پوری فیملی جانے کے لیے پرعزم ہیں، تیار ہیں، سارے جائیں گے انشاءاللہ. آج 12 اکتوبر 2024 ہے.
آپ بھی جائیے، تشریف لے جائیے۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ پچھلے دنوں کو واقعہ ہوا، اسٹیج پہ بچیاں آ گئی، انہوں نے شدید مزاحمت کی اور ڈانٹا پردے کے بارے میں اور بالغ نابالغ، اس کے بارے میں ذرا وہ بتائیں۔ ڈانٹا نہیں ہے، بیسیکلی ہماری تربیت ہی ہے، ہمارے اسلاف کی، ہماری بزرگوں کی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے کہا کہ میں غیر محرم بچی جو ہے جس کی عمر 13-14 سال سے بڑی ہے، میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، میں اس کو کوئی چیز دے بھی نہیں سکتا۔ آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ اگر علم حاصل کرنے والی رابعہ بصری ہو، سنا ہوا نا آپ نے؟ جی جی، اور علم جو دینے والا ہے اس کے بارے میں بھی کسی بہت بڑے بزرگ کا نام لیا گیا، حسن بصری ہو جائے، وہ بھی ہوں تو پھر بھی یہ جائز نہیں ہے۔ سر ہم لوگ نا بیسیکلی لبرلزم کی طرف اتنے چلے گئے ہیں نا، ہم اس کو بہت کامن سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، شاید آپ کے پیروں سے زمین نکل جائے، جی جی، آپ کا دل دہل جائے۔ اتنی شدید حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو کہ صحیح حدیث ہے۔ غیر محرم عورت کو چھونا اس سے بہتر ہے، غیر محرم عورت کو چھونے سے بہتر ہے کہ میرے سر میں کوئی کیلوں سے ہتھوڑی سے کیل ٹھوک دے، میرے سر میں کوئی ہتھوڑی لے کے کیل لے کے ٹھوک دے، یہ اس سے بہتر ہے کہ میں غیر محرم عورت کو چھوں۔ سر پردہ تو بیسیکلی انسان کی آنکھ کا بھی پردہ ہے، ہاتھ کا بھی پردہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس نے جو قدم لیا ہے، جو سٹیپ لیا ہے، وہ بہت بڑا دھماچہ ہے ہم لوگوں کے لیے۔ جو لوگ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، دیکھ لینے میں، دوستی کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، سر جی حرج جو ہے وہ صرف دل میں خیال پیدا ہونے سے بھی حرج ہے۔ وہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ہم لوگ جب تک کوئی پریکٹیکل نہیں کر گزرتے، اللہ تعالیٰ ہمارے کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ تعالیٰ نے جن کی ذمہ داریاں لگائی ہیں نا، وہ بڑی ایمانداری سے اپنا حساب و کتاب لکھ رہے ہیں۔ ہمیں ڈرنا چاہیے سر، اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہ بڑا خوبصورت پیغام ہے، میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے پوری دنیا کو، کہ سر یہ بھی فاصلے ضروری ہیں، جن فاصلوں کو ہم فاصلے ہی نہ سمجھتے۔ ہمارے درمیان میں بہت سارے ایسے علماء ہیں جو کہ اس ایسی تفریحات میں، ایسی تقریبات میں جانا پسند کرتے ہیں جس میں بہت بڑا نام ہے، مولانا کبھی صاحب بہت بڑے نام ہیں اس کے اندر، اور مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی دیکھا گیا بہت مینی ٹائمز ایکٹرز کے ساتھ، اینکرز کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، ان کو واضح نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، اسلام دیتے ہوئے سنا ہے۔ سر بیسیکلی یہ چیزیں اسلام کی اینٹی ہیں۔ اسلام تو بڑا صاف ستھرا دین ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے، ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے، مگر سر ہمیں چلنا پڑے گا واطیع اللہ واطیع الرسول کی طرف۔ اچھا یہ سر اب یہ بتائیں کہ جس طرح کا یہ ماحول بن گیا ہے اسلام میں، لبرلزم آ رہا ہے، تو یہ ہماری اسلام کی جڑوں کے کھوکھلا کرنے کے لیے یا کہ غیر ملکی سازش، یا ہم خود ہی اس برائی کا شکار ہو رہے ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، اس کے بارے میں بڑا معقول سا جواب یہ ہے کہ یہ جو موبائل فون ہے نا آپ کے ہاتھ میں، جس سے آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، جی جی، سر اس اسمارٹ فون نے اتنے اسمارٹ طریقے سے خرابی پیدا کی ہے ہمارے معاشرے میں۔ آپ دیکھیں گے اگر اب 10 سال 12 سال 15 سال پیچھے چلے جائیں، معاشرے میں خیر تھی، جی، بہتری تھی، چھوٹے بڑے کا لحاظ تھا، ماں باپ کا حیا احترام تھا۔ مگر سر جب سے موبائل ایڈ ہوا ہے، یہودی موبائل یوز نہیں کرتا، اپنے بچے کو فون نہیں دیتا، یہودی سر یونیورسٹی جانے تک اپنے بچوں کو کتاب دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں بک آپ کو نظر آئے گی، موبائل نظر نہیں آئے گا۔ موبائل بھی نظر آئے گا تو سادہ فون جس سے صرف کال ہوگی یا ٹیکسٹ میسیج ہوگا، اسمارٹ فون نہیں ہوگا۔ سر اسمارٹ فون نے جتنی تباہی مچائی ہے نا 10 12 15 سالوں میں، جی جی، اتنی کسی چیز نے تباہی نہیں مچائی۔ اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں سر سب سے بڑا اس میں جو ہمارا نظام تعلیم ہے، جی، جب سے کو ایجوکیشن سسٹم شروع ہوئے، کیونکہ پہلے تو ہم سنتے تھے کہ شاید یونیورسٹیز میں یہ ماحول ہوتا ہے، اب پلے گروپ سے لے کے یونیورسٹی تک سارا سسٹم کو ایجوکیشن ہے، اور سر یہ سارا سسٹم جو ہے اسلام کی اینٹی ہے۔ آپ کتنا ان کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں؟ امپاسبل ہے۔ جب تک یہ سسٹم رہے گا سر خرابیاں ہوں گی۔ بیسیکلی تو سر جو تعلیم ہے، تعلیم یہ نہیں ہے، یہ علوم ہیں جو ہم سیکھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وکلاء ہیں، یا جتنے بھی ہیں، یہ سارے علوم ہیں۔ سر بیسیکلی جو تعلیم ہے نا، تعلیم قرآن و سنت کی تعلیم ہے۔ جو تعلیم اصل ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اصل سر تعلیم جو ہے نا وہ قرآن و سنت کی تعلیم ہے، جو آج سے میں سمجھتا ہوں کہ 70s کے دور تک یہ بہت پوری دنیا پہ کیوں مسلمان کا راج تھا، کیوں وائرل تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس قرآن و سنت تھی، ساری تعلیمات وہیں سے اخذ کر رہے تھے۔ پھر
جب انہوں نے دیکھا سلطنت عثمانیہ پر بار بار ہم حملہ کرنے کے باوجود ہم کامیاب نہیں ہو رہے، تو کیا ان کے اندر نظام چلایا جائے جس کی بدولت ہم اس کے اوپر حاوی ہو جائیں. تو انہوں نے آپ کو پتہ ہے کس ویٹ سے انہوں نے انٹری ماری اور وہ حاوی ہو گئے. فاشی انہوں نے ایڈ کر دی. جو یہ فاشسٹ ہوئی قوم تو نظام سارا ان کے ہاتھ میں چلا گیا. اور اس کے بعد جب انہوں نے سر نظام تعلیم جو یہ انجیکٹ کیا نا، یہ آکسفورڈ اور یہ جو بڑی بڑی یونیورسٹیز اور جو بڑے بڑے انہوں نے سلیبس ایڈ کیا، جو بڑا انہوں نے تعلیم نظام دی ہے، آج سے 200-250 سال پہلے یہ نہیں تھا. جب گورے نے دیکھا کہ یار یہ مسلمان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، انہوں نے سر ہمیں جاب کی لت لگا دی، انہوں نے ہمیں تعلیم کی لت لگا دی. آج آپ کا پڑھا لکھا طبقہ، پڑھا لکھا بندہ شاید ہی کم لوگوں کے جن کو نماز جنازہ آتی ہوگی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر نماز جنازہ آتی ہے تو دعائے قنوت نہیں آتی ہوگی. سر دعائے قنوت آتی ہوگی. مدرسے میں چلتا بچہ، مدرسے میں بیٹھا بچہ آپ کو دعائے قنوت بھی سنا سکتا ہے، آپ کو نماز جنازہ بھی سنا سکتا ہے. میرے بھتیجے کا تقریباً کوئی آج سے 5 سال پہلے میرا بھتیجا فوت ہوا، تب میں بھی چھوٹا تھا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا جنازہ میں نے خود پڑھایا. اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی رحمت میں نے خود جنازہ پڑھایا. انتظار کرتے رہے کوئی قاری آئے گا، کوئی وہ آئے گا. آپ دیکھیے آج بھی آپ کو جنازے کے لیے